اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ الصلاة وازکی السلام نعم دلیل الایمان العلم۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث آج آپ حضرات کی گوش گزار کی جا رہی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ ہم اگر مومن ہیں اور مومن ہونے کے اعتبار سے کہیں ممکن ہے کہ راستہ بھٹک جائیں، تو راستے بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بہترین رہبر ہو، ضروری ہے کہ ایمان کی رہبری کرنے والا کوئی فرد ہمارے ساتھ میں ہو۔ مولا فرما رہے ہیں نعم دلیل الایمان، بہترین ایمان کا رہبر اگر کوئی ہے العلم، وہ علم ہے، یعنی علم سے وابستگی ہمیں ایمان کے ساتھ قعر مذلت میں نہیں، عزت کی زندگی عطا کرنے کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ اگر ایمان علم کے ساتھ میں موجود ہے اور علم موجود ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو ایک انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ علم جیسی دولت بھی عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکیں۔ تھوڑا پیچھے سے وَيَنْجِسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا، پانی نجس ہو جاتا ہے مطلقاً، یعنی کہ مطلقاً یعنی بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی قید کے، جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ پانی قلیل کی شکل میں ہو، چاہے کثیر کی شکل میں ہو، چاہے جاری کی شکل میں ہو، چاہے ثابت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں، مطلقاً سے مراد یعنی علی الاطلاق جو پانی ہے وہ سب کو سب نجس ہو جائے گا، یعنی کہ جتنے بھی، یعنی یہ حکم جو لگایا جا رہا ہے، یہ جو حکم وینجسوں کا حکم آ رہا ہے نجاست کا، وہ تمام اقسام پانی سے متعلق ہے، کسی ایک سے فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وینجس الماء مطلقاً پانی نجس ہو جائے گا علی الاطلاق، کب نجس ہوگا؟ بالتغیر بالنجاسہ، جب اس پانی میں تغیر پیدا ہو جائے، اور یہ تغیر کس سے ہو؟ بالنجاسہ، نجاست سے ہو۔ بالتغیر تو پانی جو تغیر کی بنیاد پر نجس ہوگا، اور تغیر کہے سے ہو؟ بالنجاسہ، نجاست کی بنیاد پر ہو۔ اب تغیر کیسا ہوگا؟ تغیر فی احد اوصافہ الثلاثہ، جو اس پانی کے تین وصف ہیں، ان تین وصف میں کسی ایک وصف میں بھی اگر تغیر پیدا ہوتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا۔ اب یہ اوصاف ثلاثہ کیا ہے؟ اللون والطعم والریح، یہ تین ہیں، ایک رنگ ہے، ایک ذائقہ ہے، اور ایک بو ہے اس کی۔ دون غیرہا من الاوصاف، اس کے علاوہ، اور اگر ان تین کے علاوہ، اوصاف ثلاثہ کے علاوہ اگر کوئی اور وصف تبدیل ہوتا ہے تو اس وصف کی تبدیلی سے نجاست پانی تک سرایت نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ وَاحْتَرَازَ بِالتَّغَيُّرِ بِالنِّجَاسَةِ، مصنف نے احتراز کیا ہے یہ کہہ کے کہ تغیر نجاست سے ہو۔ کس چیز سے اعتراض کیا؟ اما ان چیزوں سے کہ لو تغیر بالمتنجس خاصہ، اگر کسی نجس چیز سے نجس ہو۔ اب فرق دیکھیے گا، دیکھیے فرض کیجئے کسی پانی کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے یا دو قطرے گر جائے، پانی قلیل ہو تو نجس ہوا نہیں ہوا؟ وہ پانی کیوں نجس ہوا؟ اس لیے نجس ہوا کہ اس کے اندر پیشاب کا قطرہ گر گیا۔ میں ابھی تغیر نہیں بتا رہا ہوں، ذرا سمجھاؤں، ایک یہ متنجس اور متنجس بتا رہا ہوں کہ پیشاب کے قطرہ، تو خود پیشاب نجس ہے، نجاست سے نجس ہونا ایک ہے۔ اب ایک ایسا ہوا کہ پانی تھا، پانی کے اندر پیشاب کے دو قطرے گرے تو پانی نجس ہو گیا، یہ ہو گیا متنجس، جو نجاست کا اثر لے کے نجس ہوا ہے۔ اب اس پانی کے دو قطرے کہیں اور گر جائیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر احتراز نجاست سے کہا کہ نجاست سے تغیر ہو، متنجس سے نہ ہو خاص طور پہ، ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّهُ لَا يَنْجِسُ بِذَلِكَ، تو اگر متنجس سے کوئی چیز متغیر ہو رہی ہے تو اس سے نجاست سرایت نہیں کرے گی اور پانی نجس نہیں ہوگا۔ جناب کوئی مثال کہ کما لو تغیر طعمہ بالدبس النجس، دبس کہتے ہیں چٹنی کو، انار وغیرہ کی چٹنی دبس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی چٹنی رکھی تھی، اس کے اندر فرض کیجئے پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، نجس ہو گئی چٹنی نجس ہو گئی، اور اب وہ دبس جو ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ذائقہ، طعم، چٹنی تھوڑی قلیل پانی میں گر گئی،
قلیل پانی میں گری، اب یہ تو اس کا رنگ کہہ دیا، رنگ نہیں بدلا، ذائقہ بدل گیا اس کا، اور اس پانی کو پی کے دیکھ رہے ہیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم دبس پی رہے ہیں، یہ دبس کا ذائقہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس کا اپنا ذائقہ تو ختم ہو گیا، دبس کا ذائقہ موجود ہے، دبس تو نجس نہیں، نجس ہوگا، پانی نجس نہیں ہوگا، اس لیے کہ تغیر جو ہے وہ متنجس سے ہوا ہے، نجاست سے نہیں ہوا ہے۔ کما لو تغیر طعمہ بالدبس النجس، کچھ نجس دبس نجس چٹنی سے اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، من غیر ان تؤثر نجاستہ فی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ نجاست نے اس میں اثر نہ کیا ہو۔ اگر نجاست نے اس میں اثر کر دیا تو نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، من غیر ان تؤثر نجاستہ فی، اس کی نجاست نے اس کے اندر اثر انداز نہ ہوا ہو، یعنی کہ خود جو دبس میں نجاست گری ہے اس نجاست نے آ کے اس پانی کو نجس کر دیا، اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے۔ چٹنی کا اثر ہونا اور ہے، نجاست کا اثر ہونا اور ہے، ٹھیک ہے۔ والمعتبر من التغیر، اب سوال پیدا ہوگا تغیر سے مراد کیا ہے، تغیر کا اعتبار کس بات کا لیا جائے گا؟ تغیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تغیر وہ ہوتا ہے جو حسی ہوتا ہے، جس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ، جو آنکھ سے دکھائی دے رہا ہے، جو ناک سے سونگا جا سکتا ہے، جس کو زبان میں چکھا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک تغیر تقدیری ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں والمعتبر من التغیر الحسی، تغیر سے مراد جو معتبر ہے، جو معتبر تغیر ہے اس سے مراد تغیر حسی ہے، کہ انسان محسوس کرے کہ اس نجاست کی وجہ سے کوئی ایک وصف پانی کا متغیر ہو گیا ہے، لا التقدیری، تغیر تقدیری مراد نہیں ہے، معتبر نہیں، الاقوا بربنائے قول اقوا کے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا اب ہو گیا پانی نجس، کویا تو ہو رو بے زوال ہی، اب پاک کیسے کریں گے اس کو؟ کہ بے زوال ہی، اس تغیر کو زائل کر دیں، ای بے زوال التغیر، جب تغیر زائل ہو جائے گا تو پانی بھی پاک ہو جائے گا۔ ولو بنفسہ، یا تو یہ تغیر خود بخود زائل ہو جائے، او بے علاج، یا کسی علاج کے ذریعے سے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، عالج یعالج معالجتن، باب مفاعلہ کے وزن کے اوپر ہو جائے گا، ہے کہ آپ نے فرض کی اس کے اندر نمک ڈال دیا یا کوئی اور دوائی ڈال دی، اس دوائی کے نتیجے کے اندر اس کے اندر جو تغیر پیدا ہوا تھا وہ زائل ہو گیا، مگر کب؟ ان کان الماء جاریا، جب پانی جاری ہو، جب پانی جاری ہوگا۔ اب چونکہ اوپر نجاست کا حکم مطلقاً آیا تھا، جو قلیل، جاری، ثابت اور سب کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں ان کان الماء جاریا، اگر پانی جاری ہوگا تو زوال تغیر کے فوراً بعد چاہے بے نفسی ہو چاہے بے علاج ہو پانی پاک ہو جائے گا۔ اب جاری پانی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ، اس پانی کو کہتے ہیں مائع جاری کہ جو نبوع کر رہا ہو، نکل رہا ہو، اچھل کے نکل رہا ہو، باقاعدہ ابل رہا ہو زمین سے، مطلقاً الاطلاق، چاہے اس کا نبوع مستمر ہو، لگاتار ہو، یہ دوام کے ساتھ میں ہو، یہی کہ بعض اوقات نکلتا ہے بعض اوقات رک جاتا ہے، جو بھی زمین سے ابل رہا ہے اس پانی کو مائع جاری کہتے ہیں۔ غیر البیر، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ بیر نہ ہو، البربنا، کنویں کا پانی نو، بربنا قول مشہور کے، وہ اعتبر المصنف الدروس فیہ دوام نبعہ، لیکن مصنف نے اپنی کتاب دروس کے اندر، چونکہ مصنف کی کتابیں اور بھی ہیں تو کتاب دروس کے اندر مصنف نے کیا کام کیا ہے؟ اعتبار کیا ہے، فیہ فی ماء الجاری، ماء جاری کے اندر دوام نبعہ، کہ اس کا نبوع دائم ہو، وہ لگاتار یہ کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، بات واضح ہوئی۔ وجعلہ العلامہ، اور علامہ نے اس کو قرار دیا، کس کو؟ یعنی کہ اسی مائع جاری کو، وجماعت، اور علامہ کے علاوہ ایک جماعت نے بھی، کا غیر ہی، کا غیر الجاری، یعنی کہ جاری پانی کے مانند، یعنی کہ جاری پانی کو غیر جاری کے اندر بالکل کیا ہے، کس بات میں؟ فی انفعال ہی، کہ وہ منفعل ہو جائے گا بے مجرد الملاقات، کہ ادھر ملاقات نجاست سے ہوگی، مع قلت ہی، شرط کے ساتھ کہ وہ قلیل ہو، یعنی مائع جاری اگر قلیل ہو، مائع جاری اگر قلیل پانی ہے مائع جاری مگر ہے قلیل، تو اس صورت میں علامہ نے، علامہ کے علاوہ پوری ایک جماعت نے اس مائع جاری کو غیر جاری کے بالکل مماثلت رکھا ہے،
کس بارے میں؟ کہ غیر جاری کی ایک صفت یہ ہے کہ جیسے ہی اس سے نجاسات متصل ہوتی ہے، ملاقات کرتی ہے، وہ فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس میں اوصاف ثلاثہ تغیر پائیں یا نہ پائیں۔ غیر جاری کے اندر یہ صفت ہے کہ ادھر نجاست ملے گی، بھئی قلیل پانی ہے اور قلیل پانی میں فرض کیے پیشاب کے 2 قطرے گر گئے تو نجس کیا نجس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشاب کے قطرے ملاقات کر گئے، مجرد ملاقات ادھر ملے۔ اب یہ رنگ بدلا نہیں بدلا، دیکھو اس کا ذائقہ بدلا نہیں بدلا، اس کا کچھ ری بدلی نہیں بدلی۔ آپ دیکھیں گے قلیل پانی میں کہ نہیں، قلیل پانی کی نجاست کے لیے صرف مطلق ملاقات کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں کوئی ایک وصف۔ تو یہ صفت کس کی ہے؟ قلیل پانی کی۔ وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَ وَجَمَاعَ، علامہ نے بھی اور علامہ کے ساتھ ساتھ علامہ کی ایک جماعت بھی علماء کی ہے، ان دونوں نے مل کے اس مائع جاری کو بالکل غیر مائع جاری کے برابر قرار دے دیا، مگر جب مائع جاری جو ہے مع قلتہ قلیل ہو۔ اور فرمائیں وَالدَّلِيلُ النَّقْلِي يَعْضُدُهُ، اور ایک دلیل نقلی بھی ہے جو علامہ کے اور اس جماعت کے قول کی تائید کرتی ہے۔ اب وسائل الشیعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ فرمایا کہ علامہ نے جو کہا اس کا مطلب وہ دلیل نقلی اس کی تائید بھی کرتی ہے۔ وہ عدم توہری، ایک بات تو یہ تھا کہ علامہ نے قرار دیا ہے مائع جاری کو غیر جاری کے معنی کس بارے میں بتا دیا، وہ عدم توہری، اور یہ بھی علامہ نے قرار دیا اور جماعت نے کہ وہ عدم توہری، کہ یہ پانی جاری پانی پاک نہیں ہوگا۔ عدم توہری کی ضمیر پلٹ جائے گی انفعال کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ یعنی علامہ نے مائع جاری کو مثل غیر مائع جاری قرار دیا، ایک تو اس بارے میں کہ وہ مطلق نجاسات سے نجس ہو جاتا ہے، اور دوسرے اس بارے میں کہ وہ عدم طہورہ بے زوال التغیر مطلقاً، کہ یہ مائع جاری جو ہے صرف تغیر کے زائل ہونے سے پاک نہیں ہوگا۔ وہ عدم طہورہ، اور یہ مائع جاری پاک نہیں ہوگا بے زوال التغیر مطلقاً، یعنی مطلقاً اگر زوال تغیر ہو جائے، مطلقاً مراد چاہے ملاقات قرص سے ہو یا نہ ہو، کیونکہ اوپر جو استعمال کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ إِن كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا، یہ مصنف کی بات تھی کہ مائع جاری اگر ماء جاری ہوگا تو زوال تغیر سے پاک ہو جائے گا۔ علامہ حلی نے مخالفت کی اس کی۔ علامہ حلی کیا کہہ رہے ہیں اور مطلقاً جماعت کیا کہہ رہی ہے کہ وَعَدَمُ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مطلقاً، کہ یہ مائع جاری جو ہے فقط زوال تغیر سے پاک نہیں ہوگا۔ پھر بل بما نبہ علیہ بقولہ، بلکہ اس سلسلے میں متنبہ کیا ہے اپنے اس قول سے، کیا کہا؟ اولا کا قرن، کہ اس مائع جاری سے آپ کر پانی کی ملاقات کرائیے، جب تک کر پانی نہیں ملے گا اس وقت تک وہ پانی پاک نہیں ہوگا۔ اولا کا قرن، یا ایک کر پانی کی ملاقات۔ اب دیکھیے یہاں ایک خاص لفظ بولیے، مصنف کی بات کو دیکھیے، مصنف نے مائع جاری کی طہارت کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں، مگر لفظ یا کے ساتھ۔ پہلی بات رکھی انہوں نے کہا کہ وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ إِن كَانَ جَارِيًا، کہ اگر پانی جاری ہے تو زوال تغیر ہوگا تو پاک ہو جائے گا۔ اولا کا قرن، یا یہ کہ کر پانی سے ملاقات کرائی جائے، اس پر کر پانی ڈالا جائے، تو یا تو خود تغیر زائل ہو جائے تو پاک ہوگا، یا کر پانی سے ملاقات ہو جائے تو پاک ہو جائے، کر پانی ڈال دیا جائے اس کے اوپر تو پاک ہو جائے گا۔ لفظ یا کے ساتھ یہ مصنف نے رکھا۔ علامہ نے کیا کہا؟ علامہ نے کہا نہیں 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 نہیں، فقط زوال تغیر سے پاک نہیں ہوگا، زوال تغیر کے ساتھ ساتھ کر پانی کی ملاقات بھی ضروری ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔